السلام علیکم ویورز، آج ہم بنا رہے ہیں بریانی، چکن بریانی۔ تو اس کے لیے میں نے تمام انگریڈینٹس کچھ کاٹ لیے تھے، کچھ کاٹ رہے ہوں ابھی۔ تو یہ ٹماٹر ہیں 3 درمیانے سائز کے، کیونکہ زیادہ کھٹی ہو جاتی ہے تو پھر اچھی نہیں لگتی، اس میں دہی بھی ڈلے گی۔ تو پہلے اب یہ تمام انگریڈینٹس ہیں، اس میں یہ چکن فرائی کر رہی ہوں تاکہ یہ اس کا جو ہیک ہوتی ہے یا اس میں جو بھی اسمیل ہوتی ہے وہ اس میں نہیں آتی۔ پھر اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ نیمبو ہے اس کے تہ لگانے کے لیے، ہری مرچیں ہیں اور پیاز 3 درمیانے سائز کی ہیں، ٹماٹر 3 درمیانے سائز کے ہیں، اور اس کے علاوہ کڑی پتہ ہے، 5 سے 6 عدد ہری مرچیں ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے۔ یہ چکن تھوڑی سی فرائی ہو جائے تو اس میں پیازیں، ٹماٹر یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں۔ یہ چکن ہم نے لی تھی 1 کلو، 1 سے 1.5 کلو کے درمیان میں۔ اس کے بعد اس میں مسالہ ایڈ کریں گے۔ یہ ہم نے شان کا بریانی مسالہ لیا ہے، 1 پیکٹ ہم نے اس میں یہ ایڈ کیا ہے، اس سے ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے، فلیور کھلتا ہوا سا ہو جاتا ہے۔ یہ پیکٹ ہے 1 پیکٹ۔ اس کے علاوہ ہم نے 1 چمچ لال مرچیں کٹی ہوئی، 1 چمچ نمک، یہ حسب ذائقہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ادرک لہسن کا پیسٹ، آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ اب اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ ٹماٹر اور پیاز گل جائے۔ اتنی دیر میں ہم دوسرے چولہے پر پانی بوائل کریں گے۔ پانی میں گرم مسالہ، اس میں ہیں بادیان کے پھول جنہیں بریانی کا پھول بھی کہا جاتا ہے، 8 سے 10 کالی مرچیں، 6 سے 8 لونگیں، اور یہ کڑی پتہ اور نمک۔ یہ پانی بوائل کرنے کے لیے اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ نمک آپ ناپ کے ڈالیں، جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں، کھلتا ہوا نمک ہونا چاہیے۔ اب اس کو کور کر دیں گے تاکہ پانی بوائل ہو جائے۔ ہم نے 1 سے 1.5 کلو کے درمیان میں چکن لی ہے اور 1.5 کلو ہم نے چاول لیے ہیں جو بھگو کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نیمبو کے سلائس تہ میں لگانے کے لیے۔ یہ پانی بوائل ہو گیا، اب اس میں چاول ڈال رہی ہوں۔ چاول ہم نے 1.5 کلو لیے تھے، 1 سے 1.5 کلو کے درمیان میں ہمارا چکن تھا۔ یہ چاول ہمارے تقریباً بوائل ہونے پر ہیں اور قورمہ ہمارا یہ تیار ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے دہی ڈالی ہے اور ہری مرچیں ڈالی ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس دہی نے جو پانی چھوڑا ہے وہ خشک ہو جائے۔ اتنی دیر میں قورمہ تیار ہوگا، اتنی دیر میں ہمارے چاول بوائل ہو جائیں گے۔ یہ تقریباً بوائل ہو گئے ہیں، یہ اس میں 1 کنی رہ گئی ہے بس۔ اب اس کا پانی اتاریں گے۔
یہ پانی اتار لیا. اب اس کی تہہ لگانی ہے. تہہ کے لیے پہلے تھوڑا سا تلے میں تیل ڈالیں گے, پھر ایک تہہ چاولوں کی لگائیں گے. اب اس کے اوپر ایک تہہ ہمیں قورمے کی لگانی ہے. اس کے ساتھ ہم نے پودینہ کٹنگ کر کے رکھا تھا, پودینہ ڈالیں گے تھوڑا سا. اس کے بعد نیمبو کے سلائسز رکھیں گے. چاہے تو نیمبو کو ویسے یعنی کہ تہہ لگانے کے بعد نچوڑ لیں یا سلائس بنا کے رکھ لیں, کیونکہ جتنے کم اس میں چیزوں کو گارنش کریں گے اتنا ہی مزیدار بنے گا. کیونکہ عموماً بچے یا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ٹماٹر کے سلائسز ہوتے ہیں وہ سائڈ میں کریں, گرم مسالہ ہوتا ہے زیادہ یا کچھ اس طرح کا, تو کم سے کم تہہ میں سامان کم سے کم رکھیں. یہ ایک اور تہہ چاولوں کی لگائی, اس کے بعد قورمے کی, پھر پودینہ, پھر نیمبو کے سلائسز. اب اس کے اوپر زردے کا رنگ ڈالیں گے جو بریانی کا اصل کلر ہوتا ہے. یہ پانی میں پہلے سے ہی لکوڈ بنا کے رکھا ہوا تھا, اور اب یہ پہلے گھی ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا, تاکہ اس کی خوشبو اور زیادہ نکھر کر آئے. اب یہ زردے کا رنگ ہے. اب اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے, اس کو دم لگا دیں گے. اس کے بعد اب یہ ہماری بریانی ریڈی ہے. اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ڈش میں سرو کریں گے, اور پھر ٹیسٹ کریں گے. پھر دیکھیے گا, آپ بھی بنائیں, دیکھیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں. انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گی.